الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا. اور جن کو حکم دیا ان کو خطاب کے ساتھ نوازا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان عربی لفظ ہے، اس کا اردو ہوگا ماننے والے. ایمان والے مطلب ہے ماننے والے. کسے ماننے والے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان سے اللہ خطاب فرما رہا ہے. الحمدللہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماننے والوں میں رکھا ہے. ویسے پوری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ امت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت.
امت دعوت وہ جنہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں ہے، وہ اگرچہ ہمارے آقا کی امت ہے مگر اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ نصیب ہوا، اس امت کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو امت میں تو رکھا، مگر کرم یہ ہے کہ امت دعوت میں نہیں، امت اجابت میں رکھا ہے۔ اور امت اجابت میں بھی پھر قسمیں ہیں امت کی۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مگر جو کلمے کا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں بعض تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ وہ صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام انہوں نے دے دیا، اب جو پیغامبر ہوتا ہے، پیغام لانے والا، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ایلچی ہوتا ہے، جیسے ڈاکیا۔ ہمارا خط، کوئی پارسل کہیں سے آنے والا ہو، وہ آ جائے، وہ ہمارے ایڈریس پہ وہ پارسل پہنچا دے گا، اس کا کام صرف پہنچانا ہے۔ پہنچانے کے بعد کیا ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کی آہو بھگت کرتے رہتے ہیں؟ نہ، اس نے جو دیا اسے ہم نے حاصل کر لیا اور پھر وہ اپنے راستے گیا، ہم اپنے راستے آئے۔ تو بعض کلمہ گو حضرات کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغام بر، اللہ سے پیغام لے کر ہم کو انہوں نے دے دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو لیا ہے اس پر عمل کریں، نہ کہ لانے والے کے پیچھے دوڑے۔ تو جس طرح جو اصل چیز ہمیں ملنی تھی ان کے ذریعے ملی، اتنا احسان تو ہے کہ ان کے ذریعے جو ملنا تھا وہ مل گیا۔ اب جو ملا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن ہے، اس کی تلاوت کریں آپ۔ بس رسول سے کیا رشتہ ہے؟ تو کلمے میں جو رشتہ ہے وہ کلمہ پڑھتے رہو، اور جو کچھ انہوں نے دے دیا ہے اس پر عمل کرتے رہو۔ اس سے زیادہ اہمیت معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی جائے۔ اسی لیے وہ جو بڑے بھائی کا کنسپٹ ہے کہ بھئی مانو مگر تعظیم کریں تو بڑے بھائی کی طرح یا گاؤں کے چودھری کی طرح، یہی وہ ذہن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان۔ آگے آ جائیے۔ اور اس کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ماننے والوں میں رکھا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہم وہ تو لے رہے ہیں اور لیں گے،
لیکن ان کا دامن چھوڑ کر یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ فیگر ہے، فیگر، اور جو کچھ انہوں نے امت کو دے دیا ہے پھر اس پر جو ہم عمل کریں تو وہ عمل فیگر کے بغل میں زیرو ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ لکھیں گے، ایک تو یہ فیگر ہے۔ آپ تلاوت کریں تو اس کے بغل میں زیرو بڑھے گا، عبادت کریں تو زیرو بڑھے گا، حج کریں زیرو بڑھا، عمرہ کیا زیرو بڑھا، طواف کیا زیرو بڑھا۔ یہ عبادات زیرو بڑھاتے ہیں۔ ایک کا فیگر ہے، اس کے بغل میں زیرو آپ لگا دیں تو کیا بنے گا؟ پھر ایک زیرو لگا دیں اور زیرو لگا دیں۔ اب جتنے زیرو بڑھاتے جائیں گے آپ تو اس کا فگر بڑھتا ہی چلا جائے گا، کروڑوں میں جائے گا، ابزوں میں جائے گا، ارب خرب میں جائے گا۔ اب اگر کوئی ان زیرو میں سے کم کرتا چلا جائے، ایک کے بغل میں 10 زیرو لگ جائیں تو کتنا فگر بنتا ہے؟ جی ہے کچھ آئیڈیا؟ 10 کروڑ، 10 ابج ہوگا۔ اچھا، ایک کے بغل میں اگر 10 زیرو لگیں تو 10 ابج، ہمارے عمران میاں بتا رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک زیرو گھٹا دو تو 1 ابج، اور ایک زیرو گھٹا دو تو جی 10 کروڑ، ایک اور زیرو گھٹا دو تو 1 کروڑ، ایک اور گھٹا دو تو 10 لاکھ، ایک اور گھٹا دو تو 1 لاکھ، ایک اور گھٹا دو تو اور گھٹا دو تو اور گھٹا دو تو اور گھٹا دو اور گھٹا دو تو ایک ہی ہے تو نا، ایک تو ہے۔ ادھر 10 زیرو لگا دیں آپ اور ادھر سے 1 مٹا دیں، کیا بچا؟ جی حضور کی ذات فگر ہے۔ آپ عبادت کرو، ریاضت کرو، تلاوت کرو، یہ زیرو بڑھتے ہیں، اس سے زیرو بڑھتے ہیں۔ اگر ایک ہی نہ ہو اور 50 زیرو ہو، کوئی ویلو ہے اس کا؟ کوئی وزن ہے؟ تو ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جو فیگر ہے، عبادت و ریاضت زیرو بڑھاتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی زیرو نہ بھی بڑھایا تب بھی فیگر تو ہے، اور کوئی فیگر ہی کو چھوڑ کر خالی زیرو بڑھاتا رہے تو قیامت کی دن جب وہ فیگر گنا جائے گا تو فرشتے زیرو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ادھر فیگر دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب فیگر ہی نہ ہو، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے جو کچھ دیا خالی وہ لے کر انہیں نہیں چھوڑا ہم نے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ لوگوں نے مال لے لیا اور مالدار کو چھوڑ دیا، مال لیا مالدار کو چھوڑا۔ تو یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ ہے نا، یہ حضور کے گھر کی خیرات ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہما اوست،
اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دو۔ کیوں؟ فرمایا دین ہما اوست، مکمل دین ذات مصطفیٰ ہے۔ مکمل دین جو ہے نا، دین اقبال کہتے ہیں دین ہما اوست، مکمل دین محمد کی ذات ہے۔ کہ پھر یہ عبادت و ریاضت تلاوت، ہم تو دین اس کو سمجھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ دین ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نہ وہ دین نہیں ہے، دین تو مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جو دیگر عبادات اور ریاضات ہیں یہ کیا ہیں؟ تو فرمایا یہ در رسول کی خیرات ہے، حضور کے در کی خیرات ہے یہ۔ تو گویا یہ مال ہے اور مالدار آمنہ کا لال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقام صحبہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عصر کی نماز باقی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی اور آ کر کے حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ عصر کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور حضرت علی کی نماز باقی ہے۔ کشمکش میں تھے علی، مشہور بات ہے۔ کس کشمکش میں تھے؟ کہ حضور کو چھوڑ کے نماز کی طرف جاؤں یا نماز چھوڑ کر حضور کو پکڑے رہوں۔ یہ دو باتیں تھیں، ایک طرف نماز ہے، گود میں سرکار مدینہ ہے۔ کشمکش میں تھے، کیا کروں؟ فیصلہ کیا کیا انہوں نے؟ نماز جانے دی، حضور کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ جانتے تھے نماز مال ہے، مالدار مصطفیٰ ہے۔ اگر مال کے پیچھے گیا اور مالدار چھوڑا تو مال تو آج نہیں کل چلا جائے گا، مگر مالدار ہی میرا ہے تو پھر مال بھی میرا ہے اور مالدار بھی میرا ہے۔ یہی تو پیغام تھا۔ وہ نماز عصر چھوٹنے کے غم نے رلا دیا، یہ الگ بات، مگر جب رلایا، اگر مصطفیٰ کو جگا کے نماز کے لیے جاتے تو کیا وہ شرف ملتا جو ملا؟ علی کی ایک نماز کے لیے سورج کو پلٹانا پڑا، سورج کو لوٹانا پڑا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ یاد رکھیں، ساری دنیا سورج کو دیکھ کر عبادتوں کا ٹائم متعین کرتی ہے۔ سورج ہمارا محتاج نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی رفتار سے چلتا ہی رہے گا۔ مگر وار علی، ساری دنیا سورج کو دیکھ کر عبادتوں کا وقت مقرر کرے۔ سورج کسی کو نہیں دیکھتا، ہر عبادت کرنے والا سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، سر سے اوپر آیا، سایہ پر ڈھل گیا، ظہر پڑھ لو، سایہ دوگنا ہو گیا، عصر پڑھ لو، سورج ڈوب گیا، مغرب پڑھ لو، سورج ڈوب کر کے شفق غائب ہو گئی، فرمایا عشاء پڑھ لو۔ یہ سب سورج کو متعین کر کے ہم اپنا وقت مقرر کرتے ہیں، ہم سب سورج کو دیکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سوئے تو آپ اگر سورج کو دیکھ کر اٹھ جاتے تو خالی مال ملتا، مالدار نہ ملتا۔ انہوں نے مال کو چھوڑا، مالدار کو پکڑے رکھا، اور جب مالدار کو پکڑے رکھا تو مالدار نے وہ کمال دکھایا کہ علی، ساری دنیا سورج کو دیکھ کر عبادت کا وقت مقرر کرتی ہے، اب میں خالص تیرے لیے سورج کو پلٹا رہا ہوں۔ پہلے نکلا تھا ساری دنیا کے لیے، مگر اس دن جو نکلا وہ صرف علی کے لیے نکلا، اور جب علی کے لیے نکلا تو اس سے پہلے تک ساری دنیا سورج کو دیکھتی تھی، مگر علی اس دن جب لوٹایا گیا سورج تو اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ سورج علی نماز مکمل کریں تو میں ڈوبوں، کیونکہ نکلا ہی ان کے لیے تھا، میں لوٹایا ہی حضرت علی کے لیے گیا تھا۔ اب ساری دنیا اس وقت تک سورج کو دیکھتی تھی، اب علی کو سورج دیکھ رہا ہے۔ علی سجدہ کر رہے ہیں، سورج دیکھ رہا ہے، علی قاعدے میں ہے، سورج دیکھ رہا ہے، یہ سلام پھیرے تو میں ڈوبوں۔ خدا کی قسم اگر حضرت علی 5 گھنٹہ نماز پڑھتے نا اس دن
ہاں اگر 5 گھنٹہ نماز پڑھتے تو سورج 5 گھنٹہ نہ ڈوبتا، کیونکہ نکلا ہی علی کی نماز کے لیے تھا۔ تو یہ ہے وہ شان کہ اگر مالدار کا دامن پکڑے رہا تو فرمایا مال کہیں جانے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے یہی دکھایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ان کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں رکھا جو صرف حضور کو پیغام رساں مانتے ہیں، بلکہ ہم نے تو انہیں اپنا سب کچھ مانا ہے۔ حضور کو ہم نے اپنا سب کچھ مانا ہے، اور یہ اللہ کی شان بھی ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندو میں نے قرآن تو دے دیا، فرائض تو میں نے تمہیں دے دیے، مگر قرآن دے کر میں نے تمہیں در رسول سے بے نیاز ہونے نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ہے، کہیں نماز کا ہے، مگر کیا پورے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ لیں آپ؟ پورے قرآن میں ہماری نماز کا پورا طریقہ کہیں ذکر ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو۔ ایک رکعت میں رکوع کتنے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ ایک رکعت مکمل کب ہوگی؟ قرآن میں نہیں ہے۔ 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ مولا کیسی پڑھے؟ تو فرمایا اگر چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ وہ چاہے تو بتا سکتا تھا، مگر فرمایا نہیں بتاؤں گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا کچھ میں بتاؤں گا، کچھ آمینہ کا لال بتائے گا۔ کہ نماز پڑھنے کا حکم میں دوں گا، اسے پڑھنا کیسے ہے میرا مصطفیٰ بتائے گا۔ اللہ کچھ خود بتاتا ہے اور کچھ نبی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارا کچھ میں نے بتا دیا تو تم تو آج ہی نبی کا دامن چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ فرمایا تمہیں میں محتاج بنا کے رکھتا ہوں، تمہیں مدینے والے کا محتاج بنا کے رکھتا ہوں۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کون سے مال میں دیں؟ کتنی دیں؟ کب دیں؟ نصاب کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اتنا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ مولا کون سے مال پہ دیں؟ 6 مہینے پر دیں، 8 مہینے پر دیں، سال گزرنے پر دیں، اور دے تو کتنی دیں؟ فرمایا میں صرف اس کا حکم دوں گا، اس کا طریقہ آمنہ کا لال بتائے گا۔ یہ محتاج بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں آپ۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب کبھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فرمایا اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن نے وضو کا طریقہ بتایا۔ اسٹارٹ کہاں سے کر رہا ہے؟ چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ ہے وضو۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم ایسے ہی وضو کرتے؟ جی، سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، وہ بھی گٹوں تک، پھر کلی کرتے ہیں، وہ بھی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ تو قرآن میں تو ڈائریکٹ چہرہ دھونے کی بات ہے۔
مگر ایکسٹرا یہ 3-4 کام ہم پہلے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں چہرہ دھونا فرض ہے کیونکہ حکم قرآن کا ہے۔ اب وہ کیسے اسٹارٹ کریں؟ فرما گٹوں تک ہاتھ دھونا نبی کی سنت ہے، کلی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب چہرہ دھونا یہ حکم خدا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب اللہ کا جو فرض ہے وہ چوتھے نمبر پر ادا کر رہے ہیں، اس سے پہلے 3 اسٹیپ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ فرمایا اللہ نے اسٹیپ رکھے ہیں نبی کی سنت کے اور فرض رکھا ہے اوپر۔ فرما اس اسٹیپ پر چڑھو گے تو فرض تک جاؤ گے، ان اسٹیپ پر چڑھو گے تو فرض تک جاؤ گے، چھلانگ لگا کے وہاں پہنچو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ پتا چلا رب تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے رہو تو پہنچو گے، اور دامن چھوڑ کے خدا کو پانا چاہو تو فرما وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور اس میں حکمت دیکھیں آپ، حکمت یاد رکھیں۔ وضو جو پانی سے کیا جاتا ہے تو ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، اس کے لیے شرط ہے کہ پانی بھی پاک ہو۔ ناپاک پانی سے وضو ہو جائے گا؟ اس کے لیے شرط ہے کہ پانی پاک ہو تو وضو ہوگا۔ اچھا، پاک پانی کو پہچاننے کے لیے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک، وضو کے قابل ہے، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ پانی پاک تو ہوتا ہے مگر وضو کے قابل نہیں ہوتا، وضو کے پانی پاک ہوتا ہے مگر قابل وضو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یا تو اس کا رنگ بدلا اور نام بدلا۔ مثلا شربت پاک ہے مگر اس کا نام بدل گیا، وہ پانی سے شربت ہو گیا اور ساتھ میں رنگ بھی بدلا، تو اب وہ پاک تو ہے، پی سکتے ہیں آپ اسے، مگر اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے صاف ستھرا پانی ہی چاہیے۔ شربت سے وضو نہیں کیا جا سکتا، چائے سے وضو نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ پاک ہے۔ 2-4 لیٹر چائے ہو آپ کے پاس اور آپ سوچیں کہ میں اسی سے وضو کر لوں تو وضو کی اجازت علماء نہیں دیں گے کہ اس سے وضو نہیں ہوگا، پانی ہے، پانی سے وضو کر۔ تو پانی وضو کے قابل ہے یا نہیں، اس کو کیسے پتہ لگائیں؟ تو اس کے طریقے جو بتائے گئے وہ 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا، پانی کا رنگ دیکھو، اگر رنگ بدل چکا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ رنگ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر اس کا دیکھو کہ مزہ، اگر اس کا ٹیسٹ بدل گیا، مزہ بدل گیا تو وہ پانی وضو کے قابل نہیں۔ رنگ بھی ٹھیک ہے، مزہ بھی ٹھیک ہے، اب دیکھو کہ اس میں بدبو تو نہیں آ رہی، اگر اس میں بو آ رہی ہو تب بھی وہ پانی وضو کے قابل نہیں ہے۔ رنگ، مزہ اور بو، یہ تینوں ٹیسٹ۔ اب دیکھیں حضور کی سنت کے فائدے۔ وضو کے قابل پانی وہ ہو جس کا رنگ ٹھیک ٹھاک ہو، مزہ ٹھیک ٹھاک ہو اور اس میں بو باس بھی نہ آتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا گٹوں تک ہاتھ دھو۔ جب آپ ہاتھ دھونے لگیں گے نا تو پانی کے رنگ کا پتہ چل جائے گا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے دیکھا ہاتھ دھوتے ہوئے کہ پانی کا رنگ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کلی کر۔ کلی میں آپ کو پانی کے ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہے۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ کلی نہیں ہے جی، 3 مرتبہ، کیونکہ پہلے میں غفلت ہو سکتی ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے، مگر 3 مرتبہ جب چیک ہو گیا تو گویا وہ پاس ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اب پانی کا ٹیسٹ بھی برابر ہے، تو کہا پھر ناک میں پانی چڑھا کے دے، اس میں بدبو تو نہیں ہے؟
اب 3 سنتوں نے پانی کے 3 ٹیسٹ کروائے، 3 سنتوں نے پانی کے 3 ٹیسٹ کروائے، اب سنتوں نے پاس کر دیا کہ آپ اللہ کا فرض ادا کر لیں، اب چہرہ دو پانی وضو کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے نیاز ہونے نہیں دیا، قدم قدم پر حضور کا محتاج بنا کے رکھا۔ حج کا حکم میں دوں گا، حج کے طریقے کیا ہوں گے میرا نبی بتائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ عمرے کا حکم میں دوں گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا میرا محبوب بتائے گا۔ فرمایا قربانی کا آرڈر میں دوں گا، مگر کون سے جانور ہوں، کتنی عمر کے ہوں، ان کا جسامت کیسی ہو، یہ سارے طریقے مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو کلمے والوں میں تو رکھا، مگر صرف کلمہ لے کے بھاگنے والوں میں نہیں رکھا، کلمہ پڑھانے والوں کے دامن سے وابستہ بھی رکھا۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں ہیں، اور دامن سے کھیلنے والے نہیں، دامن میں پناہ لینے والوں میں ہیں۔ اللہ ہم کو آپ کو وہ دامن جیسے اس نے یہاں عطا فرمایا حضور کا، وہ قیامت میں بھی ہمیں دامن عطا فرمائے۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں ہمیں تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرت گرامی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا خوف جو ہے اتقوا اللہ، یہ خوف خدا اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے، اور جہاں خوف خدا نکل جائے تو پھر آدمی آوارہ ہو جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو پھر کیا رات، کیا دن، کیا مجمع، کیا تنہائی۔ خدا کا ہی خوف نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر ڈالے گا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، دھوکہ دھڑی، یہ سارا کچھ کر ڈالے گا۔ اور خدا کا خوف ایک ایسی چیز ہے، اولیاء اللہ کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک، ان کی تصوف کی جو منزلیں ہوتی ہیں نا، ان تصوف کی منزلوں میں سب سے آخری منزل خوف خدا ہے، سب سے آخری منزل خوف خدا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی 4 اصطلاحیں بلکہ 4 شرطیں بیان فرمائی، سنیں اور عمل کی کوشش بھی کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو، ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں الناس کلہم موتا، دنیا کے سارے لوگ مردہ ہیں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں الناس کلہم موتا، دنیا کے سارے لوگ مردہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کلہم موتا، سب مردہ ہیں، الا العلماء، جسے زندہ کہا جائے گا وہ علم والے لوگ ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ تصوف کی دنیا میں جو علم والا ہوگا وہی زندہ مانا جاتا ہے اولیاء اللہ کے یہاں۔ بات سمجھیں اگر تو بہت ساری گرہیں کھل جائے گی۔ پہلی شرط یہ رکھی، فرمایا کہ سارے لوگ مردہ ہیں، اگر علم نہیں ہے تو مردہ ہے۔ علم ہے تو فرمایا زندہ ہے۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ ایک اللہ کا ولی بتا رہا ہے۔ پتا چلا ولیوں کے یہاں ولایت کے لیے علم بھی شرط ہے، علم بھی شرط ہے۔ جاہل ان پڑھ گوار کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کو حرام و حلال کی تمیز ہی نہ ہو، جائز و ناجائز کا مسئلہ ہی پتہ نہ ہو، وہ ولی کیسے ہو جائے گا؟
ہاں ابھی تو دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں نا یار، دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کو کچھ مقام کچھ عہدہ دینا ہو تو اس کے اندر بھی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں، قابلیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے سنا، کل آپ جانتے ہوں گے، معمولی ڈرائیورنگ لائسنس نکالنا ہو آپ کو تو ابھی کچھ نیا قانون آیا ہے، 10ویں پاس کا سرٹی دکھانا پڑے گا، تب آپ کو ڈرائیورنگ لائسنس دیا جائے گا کہ گاڑی چلانے کے قابل آپ ہیں۔ ڈگری دکھانی پڑتی ہے 10ویں کی۔ ایک معمولی ڈرائیور بننے کے لیے آپ کو 10 کلاس پاس کی ڈگری دکھانی ہے، اور ولی بننے کے لیے کوئی ڈگری نہیں۔ ہاں اتنا اونچا منصب اور تعلیم کچھ نہیں، زیرو۔ تو یار اسکول کا پٹے والا آدمی جاہل نہیں بن سکتا۔ چپراسی کے لیے اگر آپ کو وہاں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ، اور ظاہر بات ہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے پڑھنا لکھنا، اور میں کہوں کہ اسکول کا چپراسی میں بننا چاہتا ہوں تو مجھے رکھ لیا جائے گا کیا؟ وہ کہیں گے نا ایجوکیشن کیا ہے وہ بتاؤ، پہلے ڈگری کیا ہے وہ بتاؤ۔ جب دنیا کا معمولی عہدہ بغیر علم کے نہیں دیا جاتا تو ولایت کا منصب جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ بغیر علم کے عطا نہیں فرماتا۔ تو آپ فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کے لوگ مردہ ہیں، زندہ تو صرف وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین۔ جنہوں نے علم حاصل کیا وہ زندہ تو ہیں مگر سوئے ہوئے، زندہ ہیں مگر سوئے ہوئے، نیام سوئے نیند میں۔ کب جاگنے والے کون ہے؟ زندہ ہو اور بیدار ہو۔ فرمایا الا العاملین، جو اپنے علم پر عمل بھی کرے وہ زندہ بھی ہے اور بیدار بھی ہے۔ خالی علم پہاڑوں جیسا کتابوں کے انبار رکھ لیے، خوب پڑھ ڈالا، پڑھ رہے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے، تو فرمایا زندہ تو ہے، علم نے زندگی دی ہے اسے مگر سویا ہوا ہے۔ اور سونے اور مرنے میں کتنا فرق ہے یہ تو ہمیں حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ سونے اور مرنے میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ سو کر جب اٹھتے ہیں آپ تو جاگنے کے بعد کی دعا جو ہمارے آقا نے تعلیم فرمائی ہے، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے تو سنا دے ذرا، پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں الحمدللہ الذی احیانا، کیا سمجھا آپ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، احیانا جس نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنا مرنے کے بعد۔ اب اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھے زندگی دی، موت کے بعد زندگی دی۔ کیا مطلب؟ حالانکہ سویا تھا مگر دعا میں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کہو کہ مجھے موت کے بعد جب بیداری عطا کی تو موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ فرمایا سونے اور مرنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، خواب کہتے ہیں سونے کو، خواب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو، اور گراں وزندار، بھاری، جس میں وزن زیادہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی بھاری نیند سو کر جب احمد رضا اٹھے تو وہ کون سا اٹھنا ہے؟ فرمایا دنیا میں جو موت آئی نا یہ بھاری نیند ہے، بھاری نیند سویا آدمی، قبر میں گیا، وہاں فرشتوں نے اسے جگایا، اسے بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیند ہی ہے، وہ سونا ہی ہے، بس اتنا ہے کہ یہ ہلکی ہے وہ بھاری ہے، مگر زیادہ فرق اس میں
نہیں ہے. یا ہمارے جگانے سے سونے والا اٹھ جائے گا، مگر جو بھاری نیند سوئے گا وہ فرشتوں کے جگائے بغیر جاگنا اس کو بھی ہے، مگر فرشتے جگاتے ہیں تب جاگتا ہے، اور یہ سونے والے کو ہم جگا دیں تو یہ جاگ جاتا ہے. اب موت میں اور نیند میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. تو فرمایا بیدار وہی لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کریں. تو اللہ ہمیں جتنا بھی علم دینا، دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ورنہ قرآن مجید میں تو علماء یہود کے حوالے سے اللہ نے عطا نازل فرمایا آیت کریمہ، فرمایا علماء یہود کی مثال ایسی ہے کہ انہوں جیسے گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کا انبار. گدھے کی پشت پر آپ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف اور فقہ کی کتابیں ساری کے ساری لاد دو تو عالم ہو جائے گا. بوجھ ڈھو رہا ہے. فرمایا وہ عالم جو سینکڑوں کتابیں پڑھ جائے مگر عمل نہیں ہے، تو فرمایا اس گدھے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. اللہ علم دے تو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو والعلماء کلہم نیام الا العاملین، فرمایا علم والے بھی سو رہے ہیں مگر جو علم پر عمل کرے فرمایا وہی لوگ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں. فرمایا آگے تصوف کی اصطلاحات میں اور اس کی شرطوں میں فرمایا والعاملون علی خسران الا المخلصین، وہ علماء جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں مگر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کہ کیوں؟ عمل کر کے بھی نقصان؟ تو کہا ہاں، نفع کمانے والے تو وہ لوگ ہیں جن کے عمل میں اخلاص بھی ہو، خلوص بھی ہو. ورنہ واہوائی کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ ہاتھ چومیں، پیر چومیں، ہار ڈالیں، یہ کریں وہ کریں. تو فرمایا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے. فرمایا عمل کر تو اس میں خلوص ہو. خلوص کیا؟ جو بھی عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. کوئی جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، اللہ راضی ہے بس کرتے رہو. فرمایا خسارے سے باہر وہی عمل والے ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہو، خلوص ہو. آگے ارشاد فرمایا والمخلصین علی خطر الا الخائفین، فرمایا خلوص کے ساتھ عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں. جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ خسارے میں ہے، لیکن عمل میں خلوص ہے فرمایا خسارہ تو نہیں ہے مگر خطرہ ہے، خطرہ ہے. فرمایا خطرے سے باہر کون ہے؟ الا الخائفین، جو عمل کرے اخلاص کے ساتھ اور پھر اللہ سے ڈرتا رہے. فرمایا وہ خطرے سے بھی باہر ہے. وہ یعنی خدا کا خوف جو ہے یہ تصوف کی دنیا میں آپ دیکھیں، علم، عمل میں خلوص، اور پھر خلوص کے بعد آخری منزل ہے خوف خدا. اب اتنا کر کے جو ڈرتا رہے، اتنا علم بھی حاصل کرے، عمل بھی خوب کرے، عمل میں خلوص بھی خوب ہو، اور خلوص کے بعد پھر وہ اللہ سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ خوف اس کے دل میں دھڑکا لگا رہے. جب یہ ڈر اس کے دل میں آتا ہے تب اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا کر کے ڈرتا ہے، تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے ایسے مجھ سے اتنا ڈرنے والے بندوں کو دنیا میں اب کسی کا نہ خوف ہے
نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جماعت اولیاء اللہ کی ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کام کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے بے خوف نہیں ہوتے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رچا رہتا ہے، بسا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور دنیا والوں سے بے خوف کر دیتا ہے، بے غم کر دیتا ہے، پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب جو اللہ سے ڈرنے لگ جائے، فرمایا رفیقی اتق اللہ، محدث اعظم ہند کا شعر ہے، فرماتے ہیں رفیقی اتق اللہ، میرے دوست اللہ سے ڈر۔ اس کا ترجمہ آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں شعر میں، رفیقی اتق اللہ، سب تجھ سے ڈر جائیں گے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ، سب تجھ سے ڈر جائیں گے، اللہ سے تو ڈر کے دیکھ، جو اللہ سے ڈر گیا، فرمایا پھر ساری دنیا اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے، ساری دنیا اس سے خوف زدہ رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو علم بھی عطا فرمائے، علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں بھی خلوص عطا فرمائے، اور خلوص کے ساتھ عمل کر کے اللہ ہم کو آپ کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے۔ اگلی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔